بیہیویئر اپریکیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی جب آپ اپنے بچے کے کسی اچھے کام یا اچھے رویے کی تعریف کرتے ہیں تو بچہ وہ کام دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے ولاگ میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کروں گی۔ یہ موضوع ہر والدین کے لیے بہت اہم ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ بچوں کی 6 اہم جو اچھی تربیت کے لیے پوائنٹ شیئر کروں گی۔ وہ پوائنٹ بچوں کی شخصیت کو بہت بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ایلف، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں کو مارنے کے بارے میں۔ بچوں کو مارنا ان کی شخصیت اور ذہنی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے والدین اپنے بچوں کو منانے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں۔ جب بچے ہماری بات نہیں مانتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اسے ماریں گے تو وہ فوراً ہماری بات مان لے گا۔ وقتی طور پر شاید ایسا لگے گا کہ ہمارا کام ہو گیا، لیکن لمبے عرصے میں اس کے بہت سے منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ بچے کے اندر خوف پیدا ہو سکتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے ذہنی حالات بھی وہ بہت متاثر ہو سکتے ہیں۔ بعض بچے غصے والے اور اگریسو بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر والدین اس وقت بچوں پر غصہ نکالتے ہیں جب وہ خود سٹریس میں یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ گھر کے مسائل میں یا میاں بیوی کے درمیان اختلافات یا دوسری پریشانیاں کبھی کبھی بچوں پر بھی ہم غصے کی صورت میں نکالتی ہیں۔ کچھ والدین اس خوف کی وجہ سے بھی بچوں پر سختی کرتے ہیں کہ ان کا بچہ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے، لیکن بچوں کی تربیت مار پیٹ سے نہیں بلکہ محبت، صبر اور سمجھداری سے بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ بچوں کی شخصیت میں تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی۔ اس طرح بچے کے اندر کوئی بری عادت چند دنوں میں پیدا نہیں ہوتی، اس طرح بچہ اچھی عادت بھی وقت کے ساتھ ہی بنتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 6 پوائنٹ جو بچوں کی اچھی تربیت میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ڈو ناٹ گیٹ اینگری اینڈ ڈونٹ شاؤٹ ایٹ یور چائلڈ۔ بچوں کے رویوں کو بہتر بنانے کے لیے ان پر ہر وقت غصہ نہ کریں اور نہ ہی بات بات پر چیخیں۔ غصہ آنا ایک فطرتی عمل ہے، فطرتی بات ہے۔ جب بچہ کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ہماری بات نہیں مانتے تو ہمیں غصہ آ سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ جب ہم بچوں پر غصہ کرتے ہیں تو بچہ بھی غصہ کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر ہم سخت الفاظ، ہارش ورڈ استعمال کریں گے تو بچہ بھی آگے جا کر وہی الفاظ استعمال کرے گا۔ یاد رکھیے، غصے کا جواب غصے سے نہیں بلکہ محبت اور سمجھداری سے دینا چاہیے۔ اسی لیے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے ان پر ہر وقت غصہ نہ کریں اور نہ ہی ہر چھوٹی بات پر انہیں کرٹیسائز کریں۔ کہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ناؤ لیٹس موو ٹو نیکسٹ پوائنٹ فار دس۔ جو بھی بچے فزیولوجسٹ یا فزیو تھراپسٹ کے پاس لائے جائیں، وہ کسی نہ کسی ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے، پڑھائی نہیں کرنے کی وجہ سے یا کوئی اور کسی بھی قسم کی انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ بچے گھریلو حالات کی وجہ سے مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں۔ ان بچوں میں آدھے سے زیادہ بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے احسانات یا اس کی اچھی باتوں کو ہم بھول کر نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور صرف انہی چیزوں کے سامنے انہی باتوں کو رکھتے ہیں، انہی نیگیٹیوٹی کو رکھتے ہیں جس کو ہم پھر یاد کرتے رہتے ہیں۔ غصے میں دماغ ہمارا بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ غصے کا علاج غصے سے نہیں محبت سے کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایڈمائر یور چائلڈ۔ جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچے 1 گھنٹے سے آرام سے کھیل رہے تھے، بلکہ ہم صرف ان کی چند منٹ کی لڑائی دیکھ کر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بیہیویئر اپریکیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ۔ جس رویے کی ہم تعریف کرتے ہیں، بچے اسے دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے ماشاء اللہ آپ بہت اچھے سے پڑھ رہے ہو، تو بچہ مزید دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جب بچے آپس میں محبت سے کھیل رہے ہوں تو کبھی ان کے پاس بیٹھے اور کہیں ماشاء اللہ آپ دونوں کتنے پیارے ہیں،
اور پیار سے کھیل رہے ہیں، اس سے بچہ خوش ہوں گے اور ان کے اندر محبت اور اچھے رویے کو مزید فروغ ملے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم ہر وقت بچوں کو برا بھلا کہیں گے، تانے دیں گے اور ان کی برائیاں نکالیں گے تو ان کے اندر منفی رویہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو اچھی باتیں کریں اور ان کے باتوں کی نوٹس کر تعریف ضرور کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم۔ ریوارڈ بچوں کی تربیت میں اور پنشمنٹ بچوں کی تربیت میں مناسب نظام ہونا چاہیے۔ پنشمنٹ سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بچوں کو مارنا نہیں ہے۔ اچھا رزلٹ نہیں آیا اگر بچے کا تو فوراً غصہ کرنے کے بجائے دیکھیں کہ پورا سال بچے کی پڑھائی پر کتنی توجہ دی گئی ہے۔ صرف سال میں جو پروگریس ہے بچے کی آخر میں نہیں بلکہ روزانہ کریں۔ چیک کی بنیاد پر اگر بچہ روزانہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں۔ بچوں کی پڑھائی بہت ضروری ہے لیکن صرف پڑھائی ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بچوں کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ اسکل ان کو بھی سکھانا ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اسکل اگر سکھائیں گے تو بچہ کانفیڈنٹ ہوگا۔ اگر آپ خود پڑھی لکھی ہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے ضرور نکالیں۔ پوائنٹ نمبر 4، کیپ یور پرومس۔ اگر آپ نے اپنے بچے سے کوئی وعدہ کیا ہے تو کوشش کریں کہ اسے پورا کریں۔ مثلاً اگر آپ نے کہا کہ کل میں آپ کو پارک لے کر جاؤں گی یا آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آؤں گی تو کوشش کریں کہ آپ اپنی بات پوری کریں۔ اگر آپ بار بار اپنے وعدے پورے نہیں کریں گی تو بچے کے دل میں آپ کے لیے اعتماد کم ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچوں سے صرف وہی کریں پرومس جو آپ واقعی طور پر پورا کر سکتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اگنور اسمال مسٹیک۔ بچوں کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں ڈانٹنے یا کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی ہم بچوں کی بڑی ضروری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مثلاً بچہ کس طرح بیٹھا ہے، کس طرح چل رہا ہے یا ان سے کوئی چھوٹی سی بات کیوں نہیں مائکرو مینیج ہو رہی، یا ہر چیز کرنے کی بجائے بچوں کو پیار اور نرمی سے سمجھائیں اور بڑی اور اہم غلطیوں پر ضروری توجہ دیں لیکن ہر چھوٹی بات کو مسئلہ نہ بنائیں۔ پوائنٹ نمبر 6، لرن اسٹریس مینجمنٹ۔ اسٹریس والدین کا بچوں کی شخصیت پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو، میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلافات ہوں یا والدین کسی ٹینشن میں ہوں تو کوشش کریں کہ اس کا غصہ اپنے بچوں پر نہ نکالیں، کیوں نہ کہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر بچے اپنے والدین کو ایک دوسرے سے لڑتے یا مار پیٹ کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی یا کزن، بہن، بھائی دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے اندر محبت کی بجائے غصہ اور لڑائی کا رویہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسٹریس یا اپنے اسٹریس کو مینیج کرنا سکھائیں اور بچوں کے سامنے جو غصہ ہے وہ کنٹرول کریں۔ وہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ غصے میں ہو یا ضد کر رہا ہو تو اس وقت اسے سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا وقت دیں اور اسے کام ڈاؤن کریں اور جب وہ پھر آرام سے اس سے بات کریں۔ اس طرح اگر آپ خود غصے یا موڈ میں ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، پھر بچے سے بات کریں۔ یاد رکھیے بچوں کی تربیت ایک لمبا سفر ہے۔ اس میں صبر، محبت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم آج اپنے بچوں کو محبت، احترام اور اچھے رویے کا ماحول دیں گے تو ان کی شخصیت میں بہتری ہوگی اور وہ مستقبل میں ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ So this is all about today vlog۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور چینل کو وہ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ سے بہت جلد اگلی کنٹینٹ ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ۔ Till then stay happy, stay healthy and take ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اچھا، آج کے ولاگ میں جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں اس کا میں سمریز کروں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ خدارہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ غصے میں ہو تو آپ نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے، ان کی پڑھائی پر توجہ دینی ہے، ان کے یہ نہیں کرنا کہ سارا سال آپ نے توجہ نہیں دی اور ٹیچرز کے اور ٹیوشن سینٹر والیوں کے پاس آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے اس کے بعد پھر سال میں اینڈ پہ جب رزلٹ آیا تو بچوں کو کہا کہ فلانی کے اتنے مارکس آ گئے ہیں، آپ کے اتنے کیوں نہیں آئے۔ اس طرح نہیں کرنا، آپ نے اپنے بچوں کو
خود جو ہے نا پڑھانا ہے۔ اگر آپ پڑھی لکھی خود ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گی تو آپ کے جو بچے ہیں نا وہ کسی سے بھی جو ہے نا کسی میدان میں ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے خود ان پر توجہ دی ہے۔ جو ایک ماں اپنے بچوں پر توجہ دے سکتی ہے وہ ٹیوشن سینٹر والے یا کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی، آپ سسرال میں رہتی ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، کوئی مسئلے چل رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا آپ اپنے بچوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کا غصہ نہ نکالیں، اس چیز کا اللہ پہ چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور اللہ کے اوپر جو ہے نا اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ بچوں کے اوپر خدا را غصے وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہاں پر جی آج کے ولاگ میں میں نے آپ کے ساتھ سینڈوچ کی ریسپی شیئر کی ہے صبح ناشتے میں۔ پھر میں نے جو ہے نا یوگرٹ جو ہے نا لیا ہے، ہم 3 لوگ ہیں گھر میں تو ہمارے لیے، میں کیونکہ چائے نہیں پیتی، میرے ہسبینڈ اور میرے سسر پیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے چائے جو ہے نا وہ ناشتہ انجوائے کیا ہے یہ کر کے۔ اور پھر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے سینز دکھا رہی ہوں جو میں نے شوٹ کیے ہیں اپنے، کہیں میں گئی ہوئی تھی ادھر سے۔ یہ جی بہت ہی آج کا پیارا ولاگ ہے۔ اگر آپ کو جو میری کچھ بھی چیزیں پسند آئی ہیں تو آپ اپنی قیمتی جو رائے میں مجھ سے شیئر ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا ہے، اور یہ میری جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان پہ کائنڈلی ضرور عمل کیجئے گا، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ اپنی ماں کی گود سے ہی سیکھتے ہیں۔ گھر میں اگر پرسکون ماحول ہوگا تو بچے بھی پرسکون ہی رہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اپنا جو ہے نا اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ غصہ بہت حرام ہے۔ اور اللہ حافظ۔